حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم کہ اپنے علماء سے ان کے بارے میں جانا جائے اور رہنمائی آپ لوگوں کی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے. سوالات کے لیے، لائیو کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہیں. آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بالکل جان سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر کچھ ایسا ہے یعنی جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور اپنے بارے میں کچھ ہمیں پیغام کی صورت میں بھیجنا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی. گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں، ایک مرتبہ پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ہماری آپ سے گفتگو بھی رہتی ہے. اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ رہنمائی آپ کے ساتھ ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں. انتہائی خوبصورت اور علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ رحمۃ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. اور جتنے بھی سوالات، جو مسائل، جو چیزیں ہوتے ہیں ہمارے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جب تک جو ہے وہ یہ پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں تب تک ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی انتہائی آسان طریقے سے ہو سکے. اور یہ جو اس پلیٹ فارم سے کوہ نور کے ہم بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ فریضے کو انجام دے رہے ہیں. پروردگار عالم ہمارے لیے بھی آسانیاں جو ہے وہ مالک کائنات پیدا فرمائے. ناظرین محترم، جہاں پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف سوالات، مختلف موضوعات پر، جہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پروگرام میں ڈسکس کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ موجودہ حالات کے حوالے سے یا پھر جو مسائل، جو پریشانیاں لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، ہم ساتھ ساتھ اس پر بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے، اس انداز میں ساتھ ساتھ اس جو ہے وہ اعتبار سے بھی کی جائے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ جاری رہے گا تاکہ جو بھی لوگوں کے دلوں میں سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں پروگرام میں. اور بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ لوگوں کی کالز پہ یہ ظاہر ہے، جو آپ پوچھتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں آپ لوگ، اسی اعتبار سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی جاتی ہے. اگر ہم اپنے یعنی استخارے کے اعتبار سے بات کریں، مسائل کے حوالے سے بات کریں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً ہمیں ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، ہر فیملی میں، ہر کسی اپنے دوست کے ساتھ نظر آتی ہیں. تو وہ ان چیزوں پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے ہماری کہ اس پر بھی جو ہے وہ ساتھ رہنمائی کی جائے. تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا. جی اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے. انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم آج کے سب سے پہلے کالر پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں اور دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں، حبیب الرحمان. جی میرے بھائی بتائیے. جی بھائی طبیعت میری طبیعت بہت خراب ہے. میں جی اچھا جی. بخار ہے. کب سے ہے بخار؟ جی پرسوں لاسٹ یا تیسرا دن ہے، لیکن ساری رات تک نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ علاج کروا رہے ہیں، دوائی وغیرہ لے رہے ہیں؟ دوائی وغیرہ لے رہا ہوں، لیکن ویسے بھی میری طبیعت ہے نا بے اظہار ہی رہتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. اللہ کریم آپ کو صحت دے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی 19 سال. 19 سال. والدہ کا نام؟ سرور دیوی.
ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جی، جزاک اللہ شکریہ خیر۔ بھائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم دیکھتے رہیے گا، اور جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے آغاز میں، مسائل، بیماریاں، پریشانیاں، رزق میں پریشانی، یہ ساری چیزیں ہی جو احباب کے ساتھ پیش آتی ہیں معاشرے میں، جو لوگوں کو مسائل ہیں، تو کچھ چیزیں یقیناً ہماری اپنی طرف سے ہیں، یعنی ہمارے اعمال کا ایسا ایک نتیجہ ہے کہ جو مسلط کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کے علاوہ صاحب جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ ایک تو سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے وہ پانی پئیں اور اپنے چہرے کے اوپر، سینے کے اوپر اس پانی کو چھڑکاؤ کریں اس کا، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک مبارک آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ یہ آیت مبارکہ آپ ایک تسبیح پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا، اور آپ کے جسمانی روحانی دونوں قسم کی جو امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو شفا یاب فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ جواب سن لیا جی آپ نے، سوال جو آپ نے اپنے لیے کیا تھا، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ اصل میں کچھ مایوسی انسان کے لیے بہت بڑا ایک گناہ بھی ہے، اور وہ بھی اس کو جو ہے وہ زندگی کے ایسے معاملات کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو خوش رہنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے یقیناً ہمیں چاہیے کہ جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، پابندی صوم و صلاۃ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ ہماری روٹینز ایسی ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں، اور پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ ہمارے لیے مسائل ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو معاملات ایسے ہیں۔ آیا کبھی ہم نے خود جو ہے وہ اس چیز کو آبزرو کیا ہے؟ یعنی اپنے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے خود کو دیکھا ہے کہ کب تک اور کیسے جو ہے وہ یہ معاملات ہمارے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے جی۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر، ہم بات کریں گے ان سے بھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں؟ میرا نام گلبی ہے، میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ میں بیٹے کو پھنسی ہوئی تو میرے بیٹے گھر سے نکل گئے، تو وہ ابھی آتے نہیں ہیں۔ بیٹے آپ کے نکل گئے ہیں، گھر سے چلے گئے ہیں؟ ہاں جی، گھر سے چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک کا نام محمد جنید ہے، دوسرے کا نام عامر جنید ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام گل بی بی ہے، میری امی کا نام مئی بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں چلے ہم انشاءاللہ۔ جی 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 بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ گھر سے نکل گئے، ابھی آئے نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، وہ نہیں آتے، 4 سال ہو گئے گھر سے نکلے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال۔ 4 سال۔ عمر کتنی بتائی؟ ان کی عمر کتنی بتائیے؟ عمر ایک کی ہے 30 سال، ایک کی ہے 35 سال۔ ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، بیٹوں کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، 4 سال کا عرصہ آپ نے بتایا ہے ہو چکا ہے کہ وہ گھر سے گئے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ مسائل اب کیا ہیں، زیادہ ڈیپلی تو سوال ہم نے نہیں آپ سے کیا، لیکن کچھ انشاءاللہ جو اسباب ہیں اچھے وہ کیسے ہو سکتے ہیں مناسب، وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ہم صاحب بتا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میری بہن قرآن مجید کی ایک مبارک سورہ ہے، سورہ قصص۔ سورہ قصص جو ہے یہ دن میں 3 مرتبہ آپ تلاوت کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے جو بیٹے ہیں وہ دوبارہ سے ان کے دل میں گھر کی طلب اور تڑپ پیدا ہوگی اور واپس آئیں گے وہ۔ اور جب وہ واپس آپ پڑھ لیں سورہ قصص 3 مرتبہ، تو پھر دعا کریں کہ اے اللہ میرے ان بیٹوں کو نام لے کے کہ ان کے دل جو ہے ان میں گھر کی محبت اور یاد ڈال تاکہ یہ گھر کی طرف آئیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ 21 دن تک یہ عمل کریں، ان 21 دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ 3 مرتبہ سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں ہے، پارہ نمبر 20 میں سورہ قصص روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ چلیں جزاک اللہ جی۔
جواب سن لیے جی آپ نے جو سوال کیا تھا. پروردگار آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ, اور اللہ کی بارگاہ میں یقین پختہ مضبوط ایمان ہمیں رکھنا ہے. اور بہت سے سوالات موجودہ حالات کے حوالے سے ذہن میں ہیں, لیکن وہ ساری چیزوں کا جو انحصار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں مضبوط یقین سے ہوتا ہے, پختہ ایمان سے ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں کچھ انشاءاللہ وقت ہوگا میسر تو ہم ضرور ساتھ ساتھ کچھ بات بھی کریں گے. ابھی چونکہ کالرز ہیں تو سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے. بڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ جی مزید. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں اشنا بات کر رہی ہوں بھلوال سے. جی بتائیے گا. میں نے اپنے بھائی کے لیے سہارا کروانا تھا, ان سے پڑھائی لینی تھی. میرا بھائی نے BSc کی ہوئی ہے اور وہ باہر جانے کے لیے ضد کر رہا ہے. اچھا جی. یورپ کے لیے, اور اب کوئی اس کا چانس بن رہا ہے تو وہ پوچھنا تھا کہ وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں. اور میرے فادر ہیں, ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کا لاسٹ منتھ آپریٹ بھی ہوا ہے, تو ان کے لیے بھی میں نے پوچھنا تھا. طبیعت ابھی بھی آپریشن کے بعد بھی گردے میں پتیاں تھی, اس کے بعد بھی نہیں ٹھیک رہتی. اور ہم ٹوئنس بہنی ہیں, ان کے رشتوں کا بھی پوچھنا ہے کہ نہیں مطلب کوئی ثواب نہیں لگ رہا, مطلب کوئی بات نہیں بن رہی. اچھا میری بہن یہ بتائیے, ایک تو آپ نے اپنے والد صاحب کی بیماری کے بارے میں بتایا, اور دوسرا آپ نے اپنی بہنوں کے رشتوں کے بارے میں پوچھا, اور سب سے پہلا جو سوال تھا وہ کیا تھا؟ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک, بھائی کا نام بتائیں. محمد رافظ. محمد رافظ. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام نبیلہ شوکت. کہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ, کس ملک میں باہر سفر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی تو ان کا ہو رہا ہے, وہ یورپ جانا چاہتے ہیں جی. ویسے ابھی ان کا کینیڈا کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ جی, ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے گا جی. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گئے, انشاءاللہ جواب دیں گے, کیونکہ 2-3 سوال ہیں. آپ کے والد صاحب کا مسئلہ ہے بیماری کا, اللہ کریم ان کو صحت دے, صحت و عافیت والی زندگی ہو, خیر و عافیت والے معاملات ہوں. اور دوسرا جو آپ نے بھائی کے لیے خاص طور پر پوچھا, اور بہنوں کے رشتوں کے لیے انشاءاللہ علامہ صاحب جو ہے وہ ترتیب سے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے رافظ صاحب کا باہر جانے کا, تو ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ایک تو اللہ الصمد, یہ آپ 41 مرتبہ بھائی کو کہ پڑھیں, ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں. انشاءاللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے گا. دوسرا آپ نے والد صاحب کے حوالے سے پوچھا, ان کی صحت کے حوالے سے. والد صاحب اگر خود پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے, نہیں تو آپ پڑھ لیں, والدہ آپ کی پڑھ لیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 79, ام ابرموا امرا فانا مبرمون. آیت نمبر 79 سورہ زخرف, ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ایک تسبیح اس کی آپ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے گا, بیماری میں افاقہ ہوگا. تیسرا آپ کا سوال تھا رشتوں کے حوالہ سے. قرآن مجید پارہ نمبر 30 کے آخری صفحے پہ ایک سورہ ہے, سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ پوری سورت جو ہے یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ, 70 مرتبہ پڑھنی ہے رشتے کی نیت سے. انشاءاللہ بہترین رشتہ جو آپ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا. جتنی بہنیں, ہر بہن اپنے رشتے کے لیے, بھائی اگر ہیں ان کا بھی, تو 70 مرتبہ آپ پڑھیے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رشتے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. چلیں, اللہ کریم خیر فرمائے جی, آسانیاں پیدا کرے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم, کالر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں اشفاق بات کر رہا ہوں دعوت سے. اشفاق؟ ہاں جی. جی بتائیے گا. سر جی میرا چھوٹا بھائی تھا, تقریباً 16-17 سال کی عمر میں تھا. وہ گھر سے وہ ریزلٹ چیک کر کے وہ پھر واپس نہیں آیا. گھر سے وہ جو ہے نا, جس ٹائم ریزلٹ تھا نا, جو 9 کلاس کی ریزلٹ آئی تھی, جی جی, تو اس ٹائم ریزلٹ چیک کر کے تو چلا گیا گھر سے, تو ابھی تک نہیں آیا. تو اچھا, میں مولوی صاحب سے معلومات کر لیں کہ نام کیا بھائی کا؟ فہد احمد. فہد؟ ہاں جی, فہد احمد. عمر کتنی بتائیے؟
उम्र 16-17 के करीब। तो उसके बाद कोई राब्ता भी नहीं हुआ आप लोगों का? जी नहीं, कोई ना राब्ता हुआ है ना कोई खबर आई, हमने रिपोर्ट भी करवाया। जो रिजल्ट उसका आया था वो क्या था, ठीक था रिजल्ट या रिजल्ट ठीक नहीं था? रिजल्ट में सर्जी फेल हुआ था, 5 पेपर फेल हुआ था। ठीक है, अच्छा ठीक, अल्लाह करीम आसानी करे जी इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई, हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं, ज़रूर आपको बताते हैं। और यकीन जानिए कि सुनकर बहुत ज़्यादा दुख अफसोस इस हवाले से हुआ है कि असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस तरह ये क्रिएट की गई है, जिस तरह आपने बताया है, तो वो एक घर का चूँकि माहौल और बड़ों का डर इतना बच्चों के अंदर बैठ जाता है कि बच्चे डर के ऐसा स्टेप अपने लाइफ में ले लेते हैं। तो चूँकि जो आप बता रहे हैं अगर तो ऐसे ही है तो फिर जाहिर है यही सब होगा, लेकिन अब ये नहीं मालूम है कि वो अब उसके बाद कहाँ गया, कैसे गया, क्या हालत हुई। बहरहाल दुआ गो हैं कि वो जहाँ भी हो खैर आफियत से हो, अल्लाह की अमान में हो। हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह परवरदिगार अपना करम फरमाएं आपके लिए। बाकी कुछ रहनुमाई की सूरत में इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जवाब देते हैं अलामा साहब। जी मेरे भाई, इसके लिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फ़हद के जो कपड़े घर में हैं इस्तेमाल के, जो उसने पहने हुए हैं, उनमें से कोई भी कपड़े आप सामने रख कर दिन में 3 मरतबा सूरह क़सस ये पढ़ें, कपड़े सामने हों, और साथ 3 मरतबा सूरह क़सस की तिलावत के बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और उसमें ये दुआ करें कि 40 मरतबा एटलीस्ट आप ये कहें कि ए अल्लाह उसको वापस भेज दे घर में, उसको हाजिर कर दे। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिन में फ़हद जो है वो घर लौट आएगा। फ़हद के इस्तेमाल के कपड़े जो उसने पहने हों वो सामने रखिए, और 3 मरतबा सूरह क़सस पारा नंबर 20 में है, इसको मुकम्मल पढ़ना है, और उसके बाद 40 मरतबा आपने ये लफ्ज़ कहना है कि ए अल्लाह इसको घर में हाजिर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे फ़हद घर लौट आएगा। और जो बात अबू बकर भाई ने की, मैं उसको मज़ीद दोहरा देता हूँ ताकीदन, कि देखिए हमें अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत का रवैया देना है, ताकि वो घबरा कर डर कर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे सारी ज़िंदगी का पछतावा हमारे लिए बन जाए। इम्तिहान में कामयाबी नाकामी ये एक आर्जी चीज़ है, हमें अपने आखिरत के इम्तिहान की फ़िक्र करनी चाहिए, और इस इम्तिहान पे ठीक है फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों से कोई कमी कोताही हो जाए तो उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, दोबारा ट्राई करें। इंशाल्लाह जब ये रवैया हम रखेंगे तो यकीनन बच्चे जो हैं वो घर से भागने की बजाय हमारे साथ शेयर करना अपनी परेशानी को वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। बिल्कुल बजा फरमाया अल्लामा साहब क़िबला आपने, और दुआ गो हैं इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपके बच्चे के लिए जी अल्लाह करीम आसानी करे। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जुवेरिया बात कर रही हूँ जी। मैं जुवेरिया बात कर रही हूँ भाई। जी बताइए मेरी बहन जी। मेरे ना हस्बैंड का नाम है कदीर अहमद। तौकीर अहमद, ठीक और है। भाई ये हर वक्त घर में ना मर्दों का आना जाना वो लगा रहता, उनका खाना हर वक्त बना के देना, 3-3 टाइम 4-4 टाइम का। तो मैं हर वक्त रहती हूँ ज्यादातर बीमार, और मुझसे काम नहीं ज्यादा किया जाता। ठीक है। और अगर मैं कोई बात करूँ उनको भेजने की, या ना रहे घर पे या चले जाएं, रात भी इधर ही होते हैं, तो वो उल्टा मुझे और बच्चों को परेशान करते हैं बजाय कि उनको कुछ कहने के या निकाल देने के। तो कोई सबक वगैरह दें ताकि इस परेशानी का कोई हल हो। अच्छा जी, तो वैसे वो काम वगैरह करते हैं, मतलब कारोबारी मामला ठीक है, बेहतर है? नहीं, कारोबारी मामला ठीक है, वो ठीक है जी। अच्छा ठीक है, यानी आपका मौक़िफ़ ये है कि घर पे जो आना जाना दोस्त अहबाब का, उनकी जो खातिर तवाज़े, इसमें मामलात में कभी कभी परेशानी होती है? भाई 24 घंटे बंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, रात दिन यहीं पर रहते हैं, और खाना पीना भी उनका यहीं पर ही है सारा। तो आपने मतलब यहाँ घर में से किसी और फर्द ने कोई प्यार से मोहब्बत से कभी बात करनी, क्या कुछ कोई ऐसा कोई मामला हो? मैंने अभी परसों बात किया तो हमारी लड़ाई हो गई है इस बात से। ठीक, चले हम जवान कुछ बच्चियां भाई, मैं घर पे नहीं रख सकती इस तरह बंदों को बिल्कुल भी। अल्लाह करीम आसानियां पैदा करे इंशाअल्लाह। ठीक जी ठीक है जी, हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह, ज़रूर आपको बताते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। असल में ये जो कारोबारी एतबार से मैंने सवाल किया, इसकी एक वजह ये थी कि बहुत से हमारे मतलब मर्द हजरात में ये मामला ऐसा है
کہ وہ گھریلو ماحول کو ایسے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کاروباری معاملات بہتر ہیں، وسیع ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی ایسا ایک جگہ ہو خاص جہاں پر کوئی آپ کے فیملی سے معاملات جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوں اور چیزیں الگ سے ہوں، یا پھر گھر پہ ہی کوئی ایسا کوئی کام کرنے والا بندہ ہو، کوئی کام کرنے والی کی جس طرح خواتین گھر میں کام کرتی ہیں یا کوئی اور مرد حضرات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کی چیزوں کو اس طرح اچھے طریقے سے دیکھیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں یا ہیں، تو ظاہر ہے ایک گھر کا پردہ اور ایک ماحول ہر گھر کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو یہ چیز تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھنی چاہیے. ہاں اگر کوئی اور ان کے ذہن میں بات ہے تو یہ تو اب آپ بہتر جانتی ہیں، یا پھر وہ جو کہ ظاہر ہے آپ کا ایک رشتہ ہے، تو ہم جو ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ رہنمائی کی صورت میں بتا دیتے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کو آپس میں پیار، اتفاق، محبت دے، تاکہ اس کے عوض جو ہے وہ خدا نہ خواستہ گھر کسی کا خراب نہ ہو سکے. میری بہن اس میں گزارش ہے کہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی 30ویں پارے میں، سورہ فیل اور سورہ قریش، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور اس کے بعد والی صورت لإیلاف قریش. یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ آپ نے ایٹ لیسٹ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے جو آپ کو لاحق ہے اس سے آپ کو چھٹکارا دے. اور رات کو سونے سے پہلے میری بہن عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت آپ نے نماز حاجت، 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے شوہر کے دل میں یہ بات ڈال کہ وہ اس معاملے کو گھر سے دور کرے. انشاءاللہ میری بہن 21 دن آپ یہ پڑھیے، امید ہے کہ ان 21 دنوں میں معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. مزید اگر آپ رہنمائی چاہیں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل بتا کر آپ اپنے لیے کوئی تعویذات وغیرہ بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں. لیکن 21 دن میری گزارش ہے کہ آپ یہ عمل پہلے کریں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور اس سے ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حي على الفلاح. حي على الفلاح. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر، مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے شوہر کے لیے بات کرنی ہے. جی ان کے کاروبار میں نا بہت زیادہ جب کہ پریشان ہے وہ بہت زیادہ، تو مجھے پوچھنا ہے وہ باہر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ہو سکتا ہے یہ باہر جانے والا معاملہ. کیا نام بتایا شوہر کا؟ شوہر کا محمد شفیق. اچھا جی، باہر کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ باہر دبئی جانا چاہتے ہیں، سعودیہ یا دبئی، ان دونوں کنٹریز اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جی بہن دیکھیے، شکیل صاحب کو باہر جانا جو ہے وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے گا. یہ گلف کنٹریز میں یہ جانا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے ان کے لیے بھی، اور آپ کے گھریلو حالات جو ہیں وہ بھی ان کو بھی کوئی خاص اس سے ریلیف نہیں ملنے والا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شکیل صاحب کو کہیں کہ وہ پاکستان میں ہی محنت کریں اور نماز کی پابندی کریں. بنیادی طور پر جو معاملات ہیں وہ شکیل صاحب کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری نہ ہونا اور اپنے آپ کو دینی معاملات سے ایک قسم کا لا تعلق کر لینا، یہ بنیادی وجہ بن رہی ہے. تو شکیل صاحب اگر یہ معاملات اپنے بہتر کر لیں میری بہن، تو آپ یقین کریں انشاءاللہ اسی ملک میں رہتے ہوئے حالات بہتر ہو جائیں گے. شکیل بھائی سے گزارش ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح روزانہ کاروبار اور اپنی ملازمت کی بہتری کی نیت سے، ساتھ ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہے یا فتاح یا رزاق،
یہ دو مبارک نام 100 مرتبہ ان کی تسبیح کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پاکستان میں ہی آپ کے حالات دنوں میں بہتر ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے جو میں نے گزارش کی شکیل بھائی کو، آپ وہ کیجئے کہ دین کی طرف آئیے، اللہ رب العزت سے دوری پریشانیاں بڑھائے گی، پریشانیاں کم نہیں کرے گی، بھلے آپ دبئی چلے جائیں، بھلے آپ امریکہ چلے جائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں کہاں سے؟ بھائی میں دفتر سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شمیم ہے اور میرا بیٹا ہے وہ کام نہیں کرتا۔ بیٹا کام نہیں کرتا؟ کام نہیں کرتا، نہ کہنا مانتا۔ وہ 20 جنوری کو نا 21 سال کا ہو جائے گا۔ اچھا، نام کیا اس کا؟ اس کا نام ہے مصدق۔ مصور؟ مصدق علی، میر فات دال کا مصدق۔ مصدق علی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے بہتر ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، ضرور پروگرام دیکھیے گا آپ۔ 21 سال کی عمر ہے اور 21 سال کی عمر میں یقیناً جو ہے وہ بچوں کو سمجھدار ہو جانا چاہیے، اور زندگی جیسے سے آگے بڑھتی ہے بہت سے سبق ملتے ہیں انسان کو نئے سے نئے۔ تو بہرحال انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کے عبداللہ صاحب سے۔ میری بہن، ایک تو سورہ فاتحہ شریف جو ہے نا جی، اول آخر دروشی پڑھ کے 11 مرتبہ پانی پہ دم کیجئے، اور پانی جو گھر میں پیا جاتا ہے اس میں چاہے اس کو ملا دیں، یا اگر بیٹے کی کوئی سیپریٹ بوتل وغیرہ ہے تو وہ، تاکہ وہ پانی جو ہے نا وہ دن میں وہی سورہ فاتحہ کا دم والا پیے۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد ایک دعا میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو ریپیٹ میں بھی دیکھ لیجئے گا، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا میری بہن آپ مانگیے۔ ماں باپ کی دعا تو ویسے ہی اپنے بچوں کے حق میں بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سارا دن وہ پانی پلائیے 40 دن، اور یہ دعا جو میں نے عرض کی ہر نماز کے بعد مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، اور جو بھی معاملات بچے کے حوالے سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہی ہوں گے۔ کچھ تھوڑا سا وقت درکار ہے ہر چیز کو، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہو جائیں گی۔ لیکن جس طرح ابھی 1-2 پہلے کالرز تھے، انہوں نے بچوں کے بارے میں بتایا، تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ یعنی بچوں کے ساتھ خاص طور پر جو کہ عمر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے لیتے ہیں، تو پھر بعد میں مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے، کچھ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ صاحب اس حوالے سے ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ جس طرح بچوں کو جو ہے وہ ایک تربیت کا سسٹم ہے، تو اس میں کس حوالے سے ماں باپ کو چاہیے تاکہ ایک تو بچے ماں باپ سے دور بھی نہ ہو سکیں بڑوں سے، اور ایک محبت اور پیار کا رشتہ بھی قائم رہے، اور پھر ایک اچھے ٹریک پہ بھی وہ لوگ آ سکیں۔ 1-2 گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے گھروں کے ایسے مسائل ہیں کہ جو اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ خاص طور پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، جو اپنی بیٹیوں کے لیے، چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہیں اور عمر کے حصے میں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ اسکول کی اور کالج کی لائف ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو، گھریلو چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پا رہی، تو لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کچھ گزارشات میں چاہتا ہوں، عبداللہ صاحب ضرور فرمائیے گا۔ ہاں بالکل، یہ آپ نے وکر بھائی جو بات کی ہے، یہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا ایک پرابلم بن چکا ہے معاشرے کے لیے آلریڈی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک عمل اور مبارک طریقے کو سیکھا نہیں بچوں کے حوالہ سے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ یہ بچے جو ہیں یہ انسان کے لیے یہ ایک اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ کے اس ملے ہوئے عطا کیے ہوئے تحفے کو اپنے لیے کیسا بناتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دیکھیں، جیسے ایک مالی پودا لگاتا ہے نا، تو وہ اس کی بڑی کیئر کرتا ہے، اسے ہواؤں سے، اسے گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور پراپر ٹائم پہ دانہ بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، سارا کچھ، تب جا کر وہ ایک درخت بنتا ہے اور اس پر پھل لگتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے،
ہم ٹائم نہیں دیتے. ہم ان کے لیے پیسہ کما رہے ہیں نو ڈاؤٹ, ہم ان کی اچھی تعلیم کے لیے بہت اچھے اچھے سکولز کالجز میں ان کو ایڈمیشن کرواتے ہیں, اکیڈمی اچھی رکھی ہوئی ہیں, ہر سہولت ہم انہیں دے رہے ہیں. نہیں دے رہے تو ہم اپنا وقت انہیں نہیں دے رہے. بالکل. جب تک ہم اپنا وقت اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. کال شامل کر لیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ گفتگو یہیں سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں تو صحیح بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرے بھائی بتائیے. یہ گھر کے حالات کے بارے میں اور کاروبار کے اضافے کے لیے کچھ پریشانیاں گھر میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا جی, نام بتائیے اپنی والدہ کا. میرا نام توصیف مقصود, میری والدہ کا نام کلثوم بیگم. ٹھیک. گھر میں کچھ پریشانی یعنی گھریلو پریشانی رہتی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات سے غصہ آ جاتا ہے. تو کاروبار اپنا شروع کیا ہوا 3 مہینے سے, اس کے اضافے کے لیے بھی جو ہے خیر کر دیں. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ آپ کے لیے. ٹھیک. تو آپ کا پروگرام پہلے بھی دیکھتے ہیں, ابھی بھی دیکھا ہے, تو کال ملا کے جی ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اور گھریلو معاملات اور کاروباری حوالے سے جس طرح آپ نے 2-3 چیزیں ڈسکس کی ہیں, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ پروردگار آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے, مالک جو ہے وہ, اور مزید انشاءاللہ جو بہتری ہے وہ علامہ صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ کیا سے کیا آپ کے لیے ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جی قبلہ. دیکھیے میرے بھائی, یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا گھریلو حالات کی, تو یہ ریلیٹ کرتی ہے آپ کی معیشت کے ساتھ. جب آپ کی معیشت بہتر ہوگی, آپ کا روزگار ہوگا, آپ کی ارننگ اچھی ہو جائے گی, تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی خود ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیٹل ہوتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت یہ اپنا معمول بنا لیں. سورہ واقعہ کی تلاوت نماز مغرب کے بعد اور فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ آپ پابندی کے ساتھ کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں. کوشش کریں باوضو رہنے کی اور نماز کی پابندی کی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق کے کاروبار کے معاملات وہ بہتر ہوں گے. جب وہ بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو گھریلو یہ آپ نے بتایا یہ معاملہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہوتا چلا جائے. چلیں اللہ کریم آسانی پیدا کرے انشاءاللہ. جی جو بھی آپ نے سوالات کیے ہیں اور جو بھی مسائل ہیں ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کریں گے. کالر ہیں جی نیکسٹ, ہم دیکھ رہے ہیں اور شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بشارت علی میرا نام ہے جی. اور میں نا 1 مہینہ ہو گیا تقریباً یہ بیمار ہوں, دوائیاں بھی بڑی استعمال کر رہا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں معدے کا مسئلہ ہے, اور یہ اللہ والوں کے پاس بھی گیا ہوں, تو 1 مہینے 1 سال تقریباً ہو گیا ہے. اچھا جی, اس کے لیے آپ کوئی میری رہنمائی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا نام بتائیے پورا. بشارت علی. والدہ کا نام؟ مختارہ بی بی. مختارہ بی بی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 38 ایئر, 38 سال. ٹھیک, چلے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو صحت دے جی. صحت اپنے رب سے انسان کو ہر وقت ہر گھڑی مانگنی چاہیے. صحت سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. اللہ آپ کو صحت دے جی انشاءاللہ, ہم دعا کرتے ہیں. جی قبلہ. بھائی سورہ قریش لإلاف قریش یہ آپ نے 11 مرتبہ دم کر کے کھانے پہ کھانا کھانا ہے. سورہ قریش 11 مرتبہ آپ نے کھانے پہ دم کرنی ہے اور پھر وہ کھانا کھانا ہے. اور دوسرا آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ زخرف, اس کی آیت نمبر 79, ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون, آیت نمبر 79 سورۃ الزخرف. یہ آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح یعنی روزانہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بیماری ہے اس میں آپ کو افاقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب فرمائے گا. لیکن جو آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. میڈیکلی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے جی, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, چونکہ دیکھیں ایک چیز ہے جو میڈیکلی طور پہ یعنی جو ایک نظام ہے آپ کا باڈی کا, جسم کا,
تو اس کے لیے جو ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. اور روحانی طور پر تو انشاءاللہ مالک اگر چاہتا ہے تو روحانیت میں پہلی ہی دفعہ میں ایسا فرق ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ اس کی بہتری کیسی ہوئی ہے. تو اسی لیے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. میڈیکلی ٹریٹمنٹ کو بھی ساتھ جاری رکھیں, اللہ کریم آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ آپ کے لیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب, طبیعت میری بہت خراب رہتی ہے, رات کو ڈر خوف اور کمر میں بہت درد ہے, اور رات کو گدے خواب آتے ہیں اور قبرستانوں کے خواب آتے ہیں. یعنی ایسے کوئی مجھے کسی چیز میں جکڑا ہوا ہے, نہ نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے, نہ کوئی سپارہ پڑھوں تو تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, نام کیا؟ بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی. میرا نام مقصود احمد ہے. عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے تقریباً 50 ہوگی, 50 تقریباً. تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کب سے ہے آپ کے ساتھ مسئلہ؟ بھائی مجھے یہ تقریباً 18-20 سال ہو گئے. میرے اوپر کسی نے کالا علم کیا ہوا, آج تک میں دنیا کی خاک چھانٹ مارا ہوں. جہاں جہاں مجھے بولا ہے کسی نے وہاں گیا ہوں, جہاں جہاں بولا وہیں گیا ہوں, لیکن مجھے تکلیف بڑھ جاتی ہے. وہ عمل دیتا ہے پڑھنے کے لیے تو میری جان جو ہے مصیبت میں پھنس جاتی ہے. میں پڑھ نہیں سکتا وہ کسی کا وظیفہ یا سپارہ یا کچھ چیز پڑھ نہیں سکتا تھا. اچھا ٹھیک. جی کمر میں بہت درد ہے میرے, اتنا درد ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو صحت, 18 سال ہو گئے. اللہ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے میرے محترم بھائی, انشاءاللہ ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں اور دعا گو ہیں آپ کے لیے بہت خاص. اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والے معاملات کرے آپ کے لیے. اور بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو, ظاہر ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی جانتا ہے اس چیز کو. تو بہرحال ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اسی کا سوال ہم بھی کریں گے, آپ بھی کیجئے کہ مالک آپ کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ. جی قبلہ. بھائی جان, ایک تو پریشان نہ ہو, اللہ کی طرف سے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ ہی اس کو رفع فرماتا ہے, اور اللہ ہی اس تکلیف میں انسان کو حوصلہ عطا فرماتا ہے اس کو برداشت کرنے کا. تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا تو تب بھی کچھ نہ کچھ آپ پڑھنے کی کوشش ضرور کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں, آپ کے بس میں یہ نہیں ہے اپنے دل کا کنٹرول, لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی کوشش کریں, اس کو نہ چھوڑیں. دوسرا, جہاں تک آپ نے بتایا تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں کوئی ہو جو نماز کا پابند ہو, سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ, 7 چاروں کل اور 7 آیت الکرسی. آیت الکرسی, چاروں کل, سورہ فاتحہ 11 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے آپ کو وہ دے دیا کریں. سارا دن آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو پیاس لگے, پانی کی طلب ہو, تو آپ یہی دم والا پانی یہ آپ پئیں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کلام مجید کی برکت سے, قرآن مجید کی برکت سے آپ بہتری محسوس کریں گے. مزید اگر آپ جو ہے وہ چاہیں تو اس کے لیے پھر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ مزید دیکھ کے آپ کو کوئی نقش وغیرہ, کوئی دیگر معاملات بھی ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر ارسال کر دیے جائیں گے. تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے گا, لیکن آپ یہ عمل فوری شروع کریں. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں کل یعنی قل یا ایھا الکافرون, قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ کوئی دم کر کے آپ کو دے دے پانی, اور سارا دن آپ کو پانی پی. جزاک اللہ جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اظہر بات کریں سر, علی پور سے. جی میرے بھائی. اچھا سر, بات یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھتیجا ہے, اس کو تقریباً کوئی 2 ہفتے ہو گئے یا 2 ہفتے ہو گئے, اس کو کوئی سائے کا مسئلہ ہے. وہ اس کی کمر پہ درد ہوتا ہے تو دم وغیرہ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اس کو پھر شروع ہو جاتا ہے. تو سر اس کے لیے کوئی رہنمائی فرما دیں. نام کیا بچے کا؟ اس کا نام ہے محمد شاہزین خان. اچھا جی. عمر کتنی بتائیے؟ 9-10 سال ہوگی سر. ٹھیک. تو کتنے عرصے سے یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ یہ تقریباً سر ہے 2-3 ہفتے ہوئے ہیں بس. 2-3 ہفتے ہو گئے. ٹھیک. اچھا چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بچے کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں جس طرح آپ نے بیان کی ہیں
دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم آسانی کرے جی. اور وظائف کی صورت میں یا جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ پہلے کچھ ہونے کے بعد یعنی کچھ محسوس ہوتا ہے فرق، تو ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں عبداللہ صاحب انشاءاللہ. بھائی جان، ابھی میں نے جو پہلے آپ سے بھائی کو عرض کیا ہے وہی آپ کے لیے بھی عرض کروں گا کہ آیت الکرسی اور چاروں کل یہ اثرات کے اعتبار سے انتہائی مجرب، کیونکہ کلام مجید میں آیت الکرسی جو ہے یہ شیطان اور دیگر اس طرح کی جو تکلیف اور شر دینے والی چیزیں ہیں ان سے حفاظت کے لیے، اور آخری جو دو کل ہیں یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اس پر تعلیمات موجود ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آیت الکرسی شریف اور آخری چاروں کل جو ہیں یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پانی پلائیں، بچے پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا. لیکن جن صاحب سے آپ دم کروا رہے ہیں آپ ریگولر دم بھی کروائیں، کیونکہ کلام مجید جو ہے اس کا اثر یقیناً کوئی صاحب عمل آدمی جب قرآن مجید پڑھ کر دم فرماتا ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو آپ وہ بھی ساتھ کیجئے، اور سارا دن جو پانی ہے وہ آپ آیت الکرسی اور چاروں کل کے دم شدہ پلائیں، اور اگر ممکن ہو تو بیٹے کے قریب سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں آپ آہستہ آواز میں، تاکہ بچہ اس کے کانوں میں سورہ بقرہ کی آواز آتی رہے. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد بیٹے کو افاقہ اور صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نتاشا بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا تھا. ان کا نام اسلان ہے جی. اور وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں. کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں، پاکستان سے باہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ادھر وہ کوئی کام نہیں کر رہے. ٹھیک. ویسے بھی کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی کام نہیں ادھر بنتا. تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیا ان کے لیے دوسرے ملک جانا ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اسلام سرور نام ہے. جی اسلام. ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ. رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ کیا آپ کے بھائی کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. جی عثمان صاحب اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو باہر چلے جائیں، باہر جانا ان کے لیے بہتر ہے. اس کے لیے ان سے آپ کہیے کہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی نقصان سے اور کسی بھی پریشانی سے حفاظت عطا فرمائے. دوسرا وہ جو ہے یا فتاح یا رزاق، اللہ کے دو مبارک نام ہیں رزق کی برکت کے لیے، اچھی جاب کے لیے، اچھے معاملات کے لیے مستقبل میں. یا فتاح یا رزاق ایک ایک تسبیح ان کی کریں، اول آخر درود شریف. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. جواب آپ کو مل گیا جی جو آپ نے کہا تھا. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت آج ختم ہو گیا جی. انشاءاللہ اب دعا ہوگی جس طرح ہر روز ہوتی ہے. ہمارے ساتھ دعا میں آپ شامل ہو جائیے گا. جتنے بھی سوالات اور جتنے بھی آپ کے معاملات آج کے پروگرام میں آپ نے ڈسکس کیے، اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، راؤ صاحب کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولاد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین جن احباب نے کالز کی، جو اپنے مسائل پریشانیاں ہم سے ڈسکس کی، اے میرے اللہ ان سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. جو بیمار ہیں اے میرے اللہ ان کو شفا یاب فرما. جو پریشانیوں میں ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما. الہ العالمین جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، جو جاب کے لیے پریشان، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، سب کی مشکلات آسان فرما. بیرون ملک جو جانے کے خواہش مند ہیں اچھے اسباب عطا فرما. رشتوں کے لیے جو والدین پریشان ہیں، بچوں کے اچھے رشتے اور اس کے اچھے اسباب عطا فرما. اے میرے اللہ جو کال کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے ان کی حاجات اور مشکلات بھی دور فرما. اے میرے اللہ اس پلیٹ فارم سے یہ جو نیکی کا کام ہو رہا ہے، تمام چینل کی انتظامیہ اور اس پروگرام کے بالخصوص جتنے بھی احباب اس میں اپنا حصہ شامل فرماتے ہیں، سب کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما. ہم سب کو آسانی بانٹنے والا بنا. الہی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.